اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا۔ 10ویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، ہم حصہ غزلیات میں سے فانی بدایونی کی غزل کو پڑھ رہے تھے۔ کل ہم نے وہ مکمل کی، تو یہاں پہ آپ کے نصاب میں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ آپ فانی بدایونی صاحب کی جو شاعری ہے آپ اس پہ مختصر سا نوٹ لکھ دیجئے، یعنی کہ ان کی شاعری کے بارے میں آج ہم تبصرہ کریں گے کہ فانی بدایونی صاحب جو تھے وہ کس قسم کے شاعر تھے، اور انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کہاں سے کہاں تک کیا، اور ان کی جو بنیادی خصوصیات ہے شاعری کے متعلق جو رہی ہے ان پر بھی آج ہم تبصرہ کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے جب فانی بدایونی کی ہم نے جب ان کی حیات کا نظر حیات کا جب ہم نے ذکر کیا، تو اس دوران بھی میں نے آپ کو واضح کیا تھا کہ ان کی جو شاعری ہے وہ یعنی کہ یہ جو فانی بدایونی صاحب ہے انہوں نے اعلیٰ قسم کی شاعری کی ہے۔ ان کی شاعری جو ہے اس میں یعنی کہ فانی بدایونی صاحب کی جو شاعری ہے وہ ایک الگ سی ہٹ کے ہیں، یعنی کہ دوسرے شاعروں سے وہ ہٹ کے ہیں۔ حالانکہ اتنا زیادہ اس میں یہ فرق نہیں ہے، لیکن جو فانی بدایونی صاحب تھے یہ اردو کا یعنی کہ اردو کے یہ ممتاز غزل گو شعراء میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کی جو شاعری ہے ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے، یعنی کہ احساس کی شدت، خیال کی گہرائی اور درد انگیزی ان کے اشعار کی جو ہے نمایاں خصوصیات ہے۔ یعنی کہ ان کی جو شعر ہے وہ احساس سے بھرے ہوئے ہے، اور ایک ایک شعر میں اتنی گہرائی ہے کہ ہم اس کو مختلف نظر نگاہ سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا اس کو وضح کر سکتے ہیں، یا اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ فانی بدایونی صاحب جو تھے انہوں نے حسن و عشق کو بھی موضوع بنایا اور تصوف و معرفت کو بھی موضوع بنایا۔ تصوف کے بارے میں بھی انہوں نے شاعری کی، معرفت کے مضامین بھی انہوں نے اپنی شاعری میں نظم کیے۔ رہی بات اصل موضوع کا، یعنی کہ ان کی شاعری کا جو اصل موضوع تھا وہ غم حیات تھا۔ ان کے اشعار کی جو عام فضا ہے، یعنی کہ ان کے اشعار میں زیادہ تر رنج و غم یا یاس و حرما اور ناکامی و نامرادی جو ہے انہی سے ان کے جو مضامین ہیں وہ عبارت ہے۔ موت ان کے یہاں ایک محبوب کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی کہ وہ موت کو اتنا پسند کرتے ہیں جیسے ایک عاشق اپنے محبوب کو پسند کرتا ہے، وہ اسے اپنی زندگی کے سارے دکھوں کا علاج سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جب موت آ جاتی ہے تب اس کی زندگی میں جتنے بھی سارے دکھ ہوتے ہیں وہ ان سبھی دکھوں کا علاج جو ہے وہ موت ہے، اور اسی خصوصیات کی بنا پر اکثر فانی کو یاسیات کا امام کہا جاتا ہے۔ فانی صاحب جو تھے، فانی بدایونی کو شعر کہنے کا شوق جو تھا وہ بچپن سے ہی تھا، لیکن ان کے جو والد تھے وہ شاعری کے خلاف تھے، اسی لیے جو فانی تھے انہوں نے پہلے چھپ کر شعر کہے۔ حالانکہ اتنی کنڈیشن جو ان کی تھی وہ گمبھیر تھی کہ وہ کسی کو اپنا استاد بھی نہ بنا سکے۔ خود انہوں نے اپنی محبت سے، اپنی محنت سے اور ریاضت سے سیکھ لیا۔ ان کا زیادہ تر جو کلام ہے وہ ضائع ہو گیا، نہ چھپنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے
ایک مجموعہ جو یعنی کہ ان کا جو کلام بچا، جو کچھ کلام ان کا بچا، وہ باقیاتی فانی کے نام سے شائع ہوا۔ بعد میں ایک اور مجموعہ جو ہے وہ عرفانیاتی فانی کے نام سے منظر عام پر آیا۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں کہ فانی کا شمار جو ہے اردو کی ممتاز غزل گو شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہیں اور ان کی ساری شاعری میں جو ہے ان کی ساری شاعری میں درد ہے، ان کی ساری شاعری میں درد ہے، اور جو ان کا جو خیال ہے وہ بہت ہی گہرا ہے۔ ان کی شاعری میں زیادہ تر غالب اور میر، یعنی کہ ان دونوں شاعروں کا جو رنگ ہے وہ نظر آتا ہے۔ نا امیدی جو ہے، مایوسی اور محرومی میں وہ میر تقی میر کے جانشین معلوم ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میر تقی میر کو عمر بھر زندگی بھر بہت سارے غموں سے نجات تو نہیں ملی، یعنی کہ زندگی بھر اس کے غم جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے، ویسے ہی یہاں پہ فانی بدایونی صاحب جو ہے ان کی زندگی میں بھی جو مایوسی تھی یا نا امیدی ہے وہ بھی ان سب چیزوں سے محروم ہو گئے، یعنی کہ وہ تو محروم رہ گئے ان سب چیزوں سے، کیونکہ وہ تو یعنی کہ حالانکہ وہ تو ان چیزوں سے محروم نہیں ہوئے، لیکن جیسے کہ میں نے ابھی بھی کہا کہ غالب اور میر تقی میر کا رنگ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، لیکن جیسے کہ جو گھٹنائیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ مشکلیں یا مصیبتیں غالب صاحب اور میر تقی میر صاحب کو دیکھنی پڑی، وہی سیم از دا کیس ہیئر کی فانی بدایونی صاحب کو بھی زندگی میں ویسے ہی حالاتوں کا سامنا کرنا پڑا، یعنی کہ اس کی زندگی جو موڑ تھے وہ سیم میر تقی میر اور غالب سے ملتے جلتے ہیں۔ فانی کے کلام نے غزل کو ایک نیا مزاج، ایک نیا انداز دیا، ایک ایسا مزاج، ایک ایسا انداز جو بہت ہی گہرا ہے، جس میں باوجود غم کے ایک دلکش اور نغمگی پائی جاتی ہے۔ فانی بدایونی صاحب جو تھے، حالانکہ ان کی جو یہ ان کی جو یہ غزل ہے، ان کی جو شاعری ہے وہ دوسرے شعراء سے تو ملتی جلتی ہیں، لیکن اپنی شاعری میں وہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی شاعری میں اعلیٰ درجے کی فنکاری پائی جاتی ہے، ان کی شاعری میں درد ہے اور خیال کی گہرائی ہے۔ یعنی کہ فانی جو ہے ان کی شاعری میں اتنی گہرائی ہے، ان کی شاعری میں بہت سارے ایسے شعراء حضرات جو ہے جن کا رنگ ان کی شاعری میں نظر